63 سال مبارک زندگی، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کا زمانہ۔ یہاں بس ایک بات کروں گا اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ 40 سال مبارک زندگی کے عرب کے اندر گزرے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور ماضی کس کا داغدار نہیں ہوتا؟ انسان ہے، خطائیں کس سے نہیں ہوتی؟ تجارت بھی کی، شب و روز گزرے، خوشیاں اور غمیاں گزری۔ جب نبوت ملی، غار حرا کے اندر پہلی وحی آئی، آپ علیہ السلام پیغام ہدایت لے کر غار حرا سے نیچے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور جب کوہ صفا پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو جمع کیا، سب سے پہلی بات جو قوم سے پوچھی تو یہ پوچھی، اے میری قوم کے لوگوں، میرا تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزرا، میری جوانی گزری، میرا لڑکپن اور بچپن گزرا، میری رات اور دن گزرے، میرا سفر و حضر گزرا، میری غمی اور خوشی گزری۔ کبھی تم نے دیکھا ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ کبھی تم نے سنا ہو کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو، بد اخلاقی کی ہو، بد کرداری کی ہو، میرے دامن پر کوئی سیاہ داغ یا دھبا لگا ہو تو تم اس کی طرف اشارہ کرو؟ علماء فرماتے ہیں کہ سب ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، قرآن بھی معجزہ ہے، اور چاند کا ٹوٹنا بھی معجزہ ہے، اور ہاتھوں میں کنکریوں کا بسم اللہ اور کلمہ پڑھنا بھی معجزہ ہے، اور پانی کا بہنا بھی معجزہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو صفا پہاڑی کے نیچے جمع کر کے فرمایا تھا، میری قوم میرے 40 سال کی زندگی کو دیکھو، اور اس کے اندر کسی موقع کا، کسی بات کے اوپر تم انگلی رکھ کر دکھا دو، یا میرے دامن پر کوئی دھبا یا داغ دکھا دو، یہ دعویٰ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بے داغ ماضی نبی کا ہوتا ہے، بقیہ سب ہی قصوروار ہوتے ہیں، سب ہی خطا کار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام ہوتا ہے اور غیبی انتظام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ان کے نسب کو محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح ان کی جوانی، ان کے لڑکپن اور ان کے بچپن اور ان کے اخلاق و کردار کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ۔